بسم الله. الفصل الأول في معرفة العقود التي يجب فيها بوجود العيب حكم من التي لا يجب فيها. ایسے معاملات کے عیب کے پائے جانے کی وجہ سے ان میں واپسی کا حکم ثابت ہو جاتا ہے، ان کو جاننا، اور ان معاملات کو جاننا لا یجب فیہا کہ عیب کی وجہ سے جن میں واپسی ثابت نہیں ہوتی. ہاں، کہ عیب کی وجہ سے آپ چیز کو کب کن معاملات میں واپس کر سکتے ہیں، کن میں نہیں کر سکتے. ہاں، کہتے ہیں وہ معاملات عقود جن میں عیب کی وجہ سے حکم سے مراد کیا؟ واپسی والا بلا خلاف ثابت ہو جاتا ہے. یہ وہ معاملات ہے جن سے مقصود معاوضہ ہے، جہاں آپ نے پیسے دے کر چیز لی ہوئی ہے یا کوئی چیز دے کر چیز لی ہوئی ہے. جیسا کہ وہ عقود جن سے مقصود معاوضہ نہیں ہوتا تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ عیب ان میں مؤثر نہیں ہے، وہاں عیب کو کوئی تاثیر نہیں ہے، مؤثر نہیں ہے، وہاں عیب کی وجہ سے چیز واپس نہیں ہوگی. جیسے ہبہ لغیر الثواب ہوتا ہے نا، ایک ہدیہ بالعوض اور ایک بلا عوض. بات سمجھے کہ نہیں؟ بعض اوقات ایک انسان ہدیہ دیتا ہے، اس سے مقصد کیا ہوتا ہے کہ میں نے اپنی حیثیت سے اس کو دیا ہے ہدیہ، اب وہ انتظار کرتے یہ مجھے کیا دے گا. بات سمجھے کہ نہیں؟ اور جیسے شعراء عمراء کے دربار میں جاتے، سمجھے کہ نہیں، اور کوئی شعر کہا، تو شعر تعریف میں ایسے تو نہیں کہا، مقصد کیا ہے سارے منہ تو شعر ایسے طور پر شعر کہہ دو تسی کی دو گے، سمجھے کہ نہیں. یا ایسے بعض لوگ جو ہے نا غریب لوگ، اب دیکھیں نا ایک آدمی فیکٹری والا ہے، اچھی خاصی آمدن ہے، اور ایک اس گھر کا چوکی دار ہے. اب وہ چوکی دار اس کو ساگ کا تحفہ دیتا ہے، چوکی دار اس کو ساگ کا تحفہ دیتا ہے. تو کیا اس کے لیے ساگ لینا خریدنا مشکل نہیں مشکل. اس نے اپنی حیثیت سے دیا ہے، سمجھے کہ نہیں. تو اب اگلے نے پھر اپنی حیثیت سے کچھ نہ کچھ دے گا. اس لیے ہدیہ ہوتا ہے بالعوض بھی اور بلا. اور جیسے بدوی نے نبی اسلام کو اونٹ دیا تھا، اور ایک اونٹ کے بدلے 6 اونٹ لیے تھے. ہاں سلامی وغیرہ. تو جیسے ہبہ لغیر الثواب بغیر بدلے کے، یعنی بلا عوض. ایک آدمی کسی کو ویسے ہی جو ہے نا یہ کتاب گفٹ کی ہے، اب کتاب مولوی صاحب نے گفٹ کی ہے، اس نے کھولی ہے تو وہ اندر سے جو ہے نا وہ ایک صفحہ الٹا نکل آیا ہے. وہ کہے کہ اے واپس لے تو مینوں صحیح صفحے کی کتاب تو چلو پہلے فریے سے لبھی تو خرچہ پانے آیا. ایسے صدقہ کہ بکرا دے کے گیا ہے مدرسے میں، مولوی صاحب کہنے کہ یہ تو لنگڑا بکرا دیتا ہے، صحیح بکرا دیتا ہے، یہ لے جائے تو صحیح لے کے آئے. دونوں تو فری لبے ہے، چھری پھیرو تو کھاؤ. لنگڑے دا تے صحیح دا کی مسئلہ. وہ اور مسئلہ ہے. اگر انحصار تعلق جو نوعیت ہے.
اما ما بین ہذین الصنفین، ایسا معاملہ جو دو قسموں کے درمیان ہے، یعنی جس میں مکارمت اور معاوضت دونوں اکٹھے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ کیا ہے؟ ہبۃ الثواب، بدلے والا تحفہ. اب اس کے اندر تکریم بھی ہوتی ہے اور افزانہ، دونوں مقصود ہوتے ہیں. تو کہتے مال کی مذہب میں اظہر تو یہ ہے کہ لا حکم فیہا، اس میں وہ حکم رد والا حکم نہیں چلے گا عیب کی وجہ سے. ایک قول یہ ہے کہ چل جائے گا اگر وہ عیب مفسد ہے، زیادہ خراب ہے کہ اس کی وجہ سے چیز کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، تو کہہ سکتے کہ تو بھی کچھ چنگی دے گا تو میں تمہیں چنگی دیا گا. تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو عقود معاوضہ ہے نا، ان کے اندر اگر کوئی عیب نکل آتا ہے تو پھر وہاں پہ یہ واپسی شاپسی ہوگی. باقی کوئی صدقہ ہے، کوئی تحفہ ہے، اس کے اندر کوئی عیب نکل آتا ہے تو وہاں کوئی واپسی شاپسی نہیں ہے. آپ کو بتا دیں، جیسے آپ نے پیسوں سے موٹر سائیکل خریدا ہے، موبائل خریدا ہے، یا موبائل دے کے دوسرا موبائل لیا ہے. الفصل الثانی، ان عیوب، اب وہ کون سے عیوب ہیں جو حکم کو واجب کرتے ہیں، سمجھے کہ جس کی اب عیوب کی اقسام. وما شرطها الموجب للحکم فیها، اور واپسی کے حکم کے واجب کرنے کے لیے ان عیوب کی شرائط کیا ہے، کس طرح کے عیوب. اس فصل کے اندر کہتے ہیں دو طرح کی غور و فکر ہوگا. ایک تو ہوگا وہ عیوب، ان عیوب کی فہرست جو حکم کو رد کو ثابت کرتے ہیں، اور دوسرا شرط کے بارے میں جو اس کو واجب کرتے ہیں، شرائط کیا ہے. کس کا اکالا؟ اور اکالا تو بلا عیب بھی ہو سکتا ہے، یہ عیب کے ساتھ خاص کہ مبی کے اندر کوئی عیب نکل آیا ہے. بات سمجھیں کہ نہیں. النظر الاول کہتے ہیں فاما العیوب، وہ عیوب جو حکم کو واجب کرتے ہیں یعنی رد والے حکم کو. بعض عیوب وہ ہیں جن کا تعلق نفس کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی اخلاق کے ساتھ ہوتا ہے. ایسے بھی ہو سکتا ہے اخلاقی عیوب، یعنی دو عیوب طرح کے عیوب، بعض اخلاقی عیوب ہوتے ہیں اور بعض جسمانی عیوب ہوتے ہیں. عیوب فی النفس سے مراد کیا ہے؟ اخلاقی عیوب. کہ غلام لیا تھا، خریدا تھا، بعد میں پتہ چلا تھا انہوں تو چوری کی عادت ہے، سمجھے کہ نہیں. یا لوڈی خریدی تھی اپنے کام کے لیے، بعد میں پتہ چلا ہمسائے نے کم بھی کرتی رہتی ہے، ہر ایک تو راضی رکھتی ہے. یہ بھی تو عیب ہے کہ نہیں ہے. اچھا، تو فمنها عیوب فی النفس ومنها عیوب فی ہے وہ بری ہے. کوئی چیتا تے نہیں نا، انہوں بند اتنے دے گی جدو آنا ہے تو انہیں رکنا تھوڑا ہے. اچھا، وَمِنْهَا عُيُوبٌ فِي الْبَدَنِ، کچھ عیوب وہ ہیں جو بدنی ہوتے ہیں. بعد میں پتہ چلا کہ اس کو تو کینسر ہے، کہ اس کو فلاں بیماری ہے. وہ صرف وہ نہیں، موبائلوں میں عیوب نکل آتے ہیں، گاڑی میں عیوب نکل آتے ہیں. وہ ہی، اور یہ جو بدنی عیوب ہیں، بدنی عیوب ان میں سے بعض وہ ہیں کہ شرط لگائی جاتی ہے ان کے ضد کی مبی میں، ان کے ضد کی، کہ کیا مطلب کہ یہ عیب نہ ہو، یہ عیب نہ ہو. اور یہ وہ ہیں جن کو کہا جاتا، نام رکھا جاتا عیوب من قبل الشرط. کیا مطلب؟ یعنی یہ وہ عیوب ہیں کہ ان کی شرط لگائی گئی تھی کہ یہ چیز اس میں نہیں ہونی چاہیے. مثلا جیسے آپ موبائل لیتے ہیں جی، یہ موبائل جو ہے نا ہینگ نہیں ہونا چاہیے. موبائل آپ سے خرید رہا ہوں لیکن موبائل ہینگ نہیں ہونا چاہیے. اچھا،
وَمِنْهَا مَا هِيَ عُيُوبٌ، جیسے کپڑا خریدا ہے آپ شرط لگاتے جی انہیں رنگ نہیں بدلنا چاہیے تھا، دھونے شونے کے ساتھ اس کا رنگ میں نہیں بدلنا چاہیے۔ اور بعض عیوب وہ ہیں توجب الحکم، وہ حکم کو واجب کر دیتے ہیں، یعنی اس سے واپسی ہو جاتی ہے اگرچہ شرط نہ بھی لگائی گئی ہو ان کے ضد کی پائی جانے کی مبی میں، سمجھے کہ نہیں۔ اور یہ وہ عیوب ہوتے ہیں التی فقدھا، جن کا نہ ہونا یہ اصل خلقت میں کمی کا باعث بنتا ہے، جن کا نہ ہونا اصل خلقت میں کمی کا باعث، مطلب شرط تو آپ نے نہیں لگائی، سمجھے کہ نہیں، لیکن اگر وہ ہو تو وہ یقیناً عیب ہوتا ہے، سمجھے کہ نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر جو ہے نا یہ لونڈی خریدی تھی، اب بعد میں پتہ چلا تو یہ تو وطی کے قابل ہی نہیں ہے، اس میں کوئی ایسا مسئلہ ہے وطی کے قابل ہی نہیں ہے، سمجھے کہ نہیں۔ یا آپ نے موبائل وغیرہ خریدا تھا تو بعد میں اس وقت تو خرید لیا، بعد میں پتہ چلا اس کا تو سیدھے سے کیمرہ ہی ٹھیک نہیں ہے، سمجھے کہ نہیں، یا کوئی اور مین مسئلہ ہے، پرابلم ہے۔ وَأَمَّا الْعُيُوبُ الْأُخَرَى، دوسرے عیوب فَهِيَ الَّتِي، بعض دوسرے ایسے عیوب ہوتے ہیں جن کی ضد کمال ہوتی ہے، مطلب یہ ہے کہ جیسے یہ کہنا ہے کہ جاہل نہیں ہونا چاہیے، مطلب کیا ہونا چاہیے، پڑھا لکھا ہونا چاہیے، سمجھے کہ نہیں۔ وَلَيْسَ فَقْدُهَا نَقْصًا، ان کا نہ ہونا کوئی جسمانی نقص نہیں ہوتا، مثلا الصنائع، جیسے کاریگری ہے، مثلا آپ یہ درزی کو آپ کہتے ہیں جی کپڑا آپ نے اس طرح سلائی کرنا ہے، کپڑا آپ نے اس طرح سلائی کرنا ہے، اب اگر وہ اس طرح سلائی نہیں کرتا، سی تو دیا ہے لیکن اس طرح سلائی نہیں کی جیسے آپ نے کہی تھی، تو یہ کیا ہے، عیب ہے۔ ان کو کہا جاتا ہے عیوب الکمالیہ، ان کو کیا کہا جاتا ہے، عیوب الکمالیہ، سمجھے کہ عیب ہے، کس طرح عیب ہے، کمال کے اعتبار سے، کہ اس کام میں جس طرح کمال پختگی حسن ہونا چاہیے تھا وہ والا نہیں ہے۔ اچھا، وَأَكْثَرُ مَا يُرِيدُ هَذَا الصِّنْفُ، اکثر بالعموم یہ قسم کمال عیوب پائی جاتی ہے فی احوال نفس، اخلاقیات میں، کہ بالعموم کیا ہوتا ہے کہ آپ کوئی غلام لوڈی خریدی ہے تو وہ بد زبان ہے، سمجھ بد کردار نکلی ہے، سمجھے کہ نہیں، تو یا وہ چغلیاں کرتی ہے یا گھروں میں لڑائی کا باعث بنتی ہے، سمجھ، تو ان چیزوں کا نہ ہونا کیا ہے، کمال ہے، سمجھے کہ وقت یوجد، بعض اوقات ایسی چیزیں خود جسم والی چیزوں میں بھی پائی جاتی ہیں، اور جو جسمانی عیوب ہوتے ہیں بعض وہ ہوتے ہیں جو ذوات الانفس کے جسم میں، زیرو چیزوں کے میں، زیرو، جیسے غلام کے اندر کوئی عیب یا لونڈی کے اندر، سمجھے کہ نہیں، یا آپ نے کوئی پرندہ لیا ہے، طوطا شوطا لیا ہے، سمجھے کہ نہیں، بعد میں وہ لنگڑا نکلا، کبوتر کے اندر کوئی عیب نکل آیا ہے۔ اور بعض وہ ہوتے ہیں غیر ذوات الانفس، غیر زیرو چیزوں میں، بے جان جسموں کے اندر، مطلب گاڑی کے اندر عیب نکل آیا ہے، موبائل کے اندر عیب نکل آیا ہے، اچھا جی، یا آپ نے فروٹ خریدا ہے تو گھر لے کر گئے ہیں تو ان میں 4 دانے خراب نکلے ہیں، او یزدانی بس کر ہیں، اتنا زور لے بیٹھے ہیں، ہاں اچھا، والعیوب التی لہا تاثیر، اب ضابطہ بتاتا ہے، کہتے وہ عیوب جو مؤثر قرار پاتے ہیں نا معاملے میں سب کے نزدیک، وہ کیا ہے، ما ناقص عن الخلقۃ الطبیعیہ، کہ فطری طبیعت جو خلقت ہے نا اس کے اندر کمی ہو، ایک، اور یعنی ہر چیز کی جو اپنی اصل فطرت ہے نا اس کے اندر کمی ہو، موبائل آپ نے خریدا ہے اس کی فطرت کیا ہے کہ کیمرہ ٹھیک ہونا چاہیے، میموری ٹھیک ہونا چاہیے، ہر چیز ٹھیک ہونی چاہیے، جو اس کی خاص چیز ہے، لیکن آپ نے کھولا ہے اور کھولتے ہی اسکرین کے اوپر نشان آیا ہوا ہے اور وہ جاتا نہیں ہے،
تو یہ کیا عیب ہے؟ سمجھے کہ یا عن الخلق شرعی، یا شرعی عادات کے اندر کمی ہے، بد زبان نکل آیا ہے، بد کردار ہے، اور وہ ایسا نقصان ہے جس کی وجہ سے مبیح کے اندر کمی پیدا ہو جاتی ہے. بات سمجھے کہ مبیح کے اندر کمی پیدا ہو، یہ ہے اصل ضابطہ. اور یہ چیز مختلف ہوتی ہے زمان اور عادات اور اشخاص کے مختلف ہونے کے ساتھ. اب ہر چیز کے اندر آپ کو یہ کلی ضابطہ نہیں کرتے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے، تخلیقاً ایک عیب ہوتا ہے لیکن بعض لوگوں کے ہاں وہ خوبی شمار ہوتی ہے. اور جیسے یہ ہے، یہ رخسار کے اوپر ڈمپل کا ہونا. اب یہ ڈمپل شریف جو ہے نا، یہ کیا ہے، عیب ہے. اصل تخلیق میں کیا ہے، عیب ہے، نقص ہے. سمجھ اے عیب سانو تے بڑا سونا لگتا ہے. ڈمپل والا چہرہ ہوئے تے سبحان اللہ ہے. ڈمپل کا نہیں پتا، بمپر کا پتا ہے. تو کہڑی دنیا چ رہتا ہے، ڈمپل کا نہیں پتا ہے. ہاں ادھر بھی خراب ہے. اب یہ ایسے ہی تلوں کی جو کثرت ہے، یا تل کا ہونا ہے، یہ بھی اصل نقص ہوتا ہے. سمجھ لیکن جناب ہلکا جا اتنے تل ہوئے یا اتنے تل ہوئے وہ تو پھر قیمت ود جاتی ہے بولی جواب. سمجھ رہی کہ نہیں؟ تو وہی کہتا ہے اب ان چیزوں کا جو ہے نا وہ عادات. ہاں ادھر بھی ڈمپل ہے نا. اس باری تو بچ کے رہی. اچھا تو کہتا ہے یہ چیز زمانے عادات. اب دیکھیں نا، عربوں کے یہاں ایک دور تھا موٹی عورت کو پسند کیا جاتا تھا، حدیثوں میں آپ نے پڑھا ہے. لیکن اپنے یہاں موٹی عورت کو پسند کیا جاتا ہے. آپ نے کہتے بس چمڑا اتنے ہونا چاہیے نا. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ ہاں سمارٹ عربی آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہاتھ لاؤ پتہ تو چلے. ایک ہی جتنے ہاتھ لاؤ اتنے کوئی ہڈی، کدی ادھر ہڈی کدی ادھر ہڈی ہے کہ تھوڑے سے زیادہ بھاجے پیا تو کڑک دی آواز. یہ بھی کچھ جسم میں پلا ہے. لیکن کئی کہتے ہیں ناجی نہ ہے، بس ہڈی چمڑا ہے. تو اپنے اپنے اعتبار سے کئی خوبی ہوتی ہے جو کئیوں کے ہم نقص ہوتا ہے. اجے بھی نہیں سمجھ رہی. تو کہتے ہیں فربما کان النقص فی الخلقۃ، کبھی تخلیق کا نقص ہوتا ہے اور شرع کے اندر وہ خوبی بن جاتی ہے. کل خفاظ فی الایماء، اب جیسے لونڈی ہے اور اس کا پیدائشی ہی ختنہ ہوا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ یا غلام کے اندر ختنہ ہونا، لڑکے میں ختنہ ہونا، پیدائشی اس کا ختنہ ہوا ہے. اب اصل تخلیق تو کیا ہے کہ بلا خطرہ. تو اب یہ تخلیق کا نقص ہے لیکن شرع میں کیا ہے، یہ خوبی ہے. کہتے والی تقارب حاصل معنی، انہی مفاہیم کے قرب کی وجہ سے ایک ایک چیز میں جو لوگ معاملہ کرتے ہیں فقہا کے درمیان اختلاف ہو گیا ہے اس سلسلے میں کہ یہ کون سا عیب ہے، کون سا عیب. کیوں بعض کے ہاں وہ عیب ہوتا ہے، بعض کے ہاں وہ خوبی ہوتی ہے. تو کہتے ہیں ہم ذکر کریں گے ان مسائل میں سے جو مشہور جو فقہا کے درمیان مختلف ہی ہیں، تاکہ آپ جیسے فقیہوں کے سامنے ایک قانون اور ایک ضابطہ آ جائے جس پر آپ عمل کر سکیں، ایسی شکل میں جہاں آپ کو نص نہ ملے، سمجھے صراحت نہ ملے ان فقہا سے جو آپ سے پہلے گزرے ہیں. او فیما لم یقف علی نص فیہ لغیرہ، یا اس صراحت پر کوئی دوسرے مطلع نہیں ہوئے یعنی معاصرین میں سے ان کو نہیں مل سکی. ویسے تو اوپر بات تھی لیکن معاصرین کو آپ نہیں مل سکی، تو کم از کم جو یہ پڑھ لے گا تو ان کی روشنی میں وہ فیصلہ کر سکے گا. بات سمجھ رہے کہ نہیں؟
اب آگے عیوب کی ایک ایک عیوب کی پھر تفصیل ہے۔